بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ، اللہ نہیں سمجھے امام کو، امام کہاں ہے؟ معاملہ ختم نہیں ہوگا، پھر دوبارہ قیامت ہوگی جب، اور سب ہوگا۔ کہاں جائیں گے ہم؟ جنت میں۔ جنت جانے کا شوق ہے نا ہم لوگوں کو۔ سید الشباب اہل الجنہ کون ہے؟ جنت کے سردار کون ہے؟ امام حسین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ جس کا احاطہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ بے شک امام حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ خوب یہ نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ رسول خدا کی حدیث ہے، حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے آپ کو خدمت میں بیان بھی کی۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے سنی ہوئی حدیث، بس آپ کے اذان عالی کو میں معطر کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ سب سننے والے لوگ ہیں۔ کہ راوی کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا رسول خدا کے ساتھ، بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے۔ رسول خدا کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خاتم الانبیاء، یہ تو بچہ ہے، آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں مگر تم نہیں جانتے یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ عرش کے دائیں طرف رسول خدا فرماتے ہیں، عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ عرش کہاں ہے؟ ہم نے دیکھا، سنا بھی ہے، کتنا دور ہے آپ کو پتا ہے؟ کتنی بلندی ہے؟ پہلا آسمان کہاں ہے؟ آپ بولیں اوپر ہے۔ کتنا اوپر ہے؟ کہا جاتے جاؤ جاتے جاؤ جاتے جاؤ، پہلا آسمان ختم نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر عرش الہی۔ کتنی بلندی ہے؟ یعنی پوری عالم نیچے ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی۔ یعنی صرف انسان کے لیے نہیں ہے، تمام عالم کے لیے ہدایت کا چراغ ہے حسین۔ اس کو سمجھے، جب تک اندر سے کھچاؤ نہیں ہوگا کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ سوکھے اوپر سے نہیں آدمی جا سکتا۔ کون لوگ تھے جن کو پتا تھا صبح گردنیں کٹ جائیں گی ہماری، مگر پھر بھی نہیں جا رہے؟ کیوں؟ کہا پتا تھا کہ یہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے، یہ تو ہر عالم پر جس کا احاطہ ہے اس کے اوپر جان قربان کر رہے ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں امام حسین ہمیں کہاں لے جائے گا، کہاں لے آئے امام حسین ان کو۔ آج آپ ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد، ہر زیارت میں، شب جمعہ ہو، بڑی راتیں ہوں، کوئی بھی رات ہو، آپ کو زیارت وارثہ یا زیارت امام حسین پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا معاملہ کوئی اور ہے۔ اور کہاں لے آئے ان کو؟ کون تھے؟ زہیر ابن کین سے بیان ہوتا ہے کہ مولا اگر زندگی جاوداں ہوتی، یعنی زندگی جاوداں ہوتی، ابھی زندگی کیا ہے؟ تھوڑی سی ہے، اجل ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے موت کب آئے گی، 40 سال 50 سال 25 سال، اور جب سے یہ وائرس آیا ہوا ہے پتہ نہیں چلتا، کوئی جلدی چلا جاتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی کچھ نہیں پتا، حادثہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب یہ کیا ہے؟ یعنی زندگی میں اعتبار ہی نہیں ہے، کبھی بھی چلی جائے۔ تو پھر آدمی کہتا ہے چلو مشکل پریشانی ہے برداشت کر لو، کیونکہ ویسے ہی تھوڑے دن کی تو زندگی ہے، ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، میں فارمولا ویسے بتا رہا ہوں، ہماری پریشانی بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ ایک اوپر سے دیکھیں تو بولے گے اتنی پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ویسے 40-50 سال میں تو چلے جاؤ گے، اتنا رو کیوں رہے ہو؟ اتنا گریے کیوں تمہاری زندگی کے؟ زہیر ابن کین کیا کہتے ہیں؟ اگر زندگی جاوداں ہوتی، یعنی کیا؟ یعنی موت نہیں آتی، اور زندگی بھی عیش و عشرت کی ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، اور ہمیشہ رہنا ہوتا، کہا مولا پھر بھی ہم آپ پر جان قربان کرنے کو اولویت سمجھتے۔
کیوں؟ امام کو پہچانا ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ یہ جو چند دن ہم کوشش کرتے ہیں، بہرحال ہمیں توفیق ہوتی ہے، اگر امام کو نہیں پہچانا اجزان محترم تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور امام کو پہچان کر کیا کریں گے؟ تو کیا کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی پہچان ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو یہ پہچان دنیاوی تھوڑی ہے کہ آپ نے جی پہچان لیا، ٹھیک ہے خدا حافظ، آپ اپنے گھر میں اپنے گھر میں. ایسا نہیں ہے. جو امام کو پہچان لیتا ہے پھر وہ امام کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ نہیں چھوڑتا ہے امام کو. ایسا نہیں ہے جیسے ابھی ہم لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ماشاءاللہ اشعار آپ نے سنے امام کی محبت میں، واقعاً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، آنکھیں سفید ہوتی جا رہی ہیں، بینائی کم ہوتی جا رہی ہے، مولا آپ نظر نہیں آ رہے. یہ بے چینی بہت ضروری ہے. واقعاً تحسین ہے ایسے شعروں پر کہ جو وجود کی عکاسی کرے. یہ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں. کیا؟ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. ہوتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں ہماری تو ملاقات ہر وقت ہوتی ہے، اللہ کرے ایسا ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام کی نظر کرم نہیں ہے یا امام کی نگاہ. یقیناً امام کا لطف کرم ہے، تبھی تو امام کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ان کی اجازت کے بغیر ان کا ذکر کوئی کر نہیں سکتا. وجود ایسے چاہیے کہ جو ان کا ذکر کرے. اب اگر آپ کو کوئی وظیفہ دے دیا جائے اور آپ امام سے ملاقات ہو انشاءاللہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ خود اپنے اپنے دل میں سوچیں. یہ امتحان ہے، ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے نا، ٹیسٹ دیا ہوا ہے. زیادہ دیر بھی نہیں دوں گا، کچھ سیکنڈ خود سوچیں. میری امام سے ملاقات ہو، میں امام سے کیا کہوں گا، کیا بات کروں گا، کیا کریں گے؟ جیسے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا ٹائم دے دیں. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو ادنا سے طالب علم ہے. اور یہ بھی وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم دے دیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں اچھا ملے. کیا ملنا ہے؟ بس مولانا صاحب ملنا ہے. اچھا مل کے کیا کرنا ہے؟ مولانا صاحب التماس سے دعا. بس امام سے بھی یہی کہیں گے. پھر اپنے گھر چلے جائیں گے تو پھر امام کو بلا کیوں رہے ہیں بھائی؟ جب آپ اپنے گھر ہی چلے جائیں گے تو پھر امام کو بلا کیوں رہے ہیں؟ آپ تیار تو ہوں پہلے کہ امام آئیں، ایسے آئیں کہ میں پھر امام کو نہیں چھوڑوں. مولا جہاں آپ بولیں، جیسے آپ بولیں، دھوپ ہو دھوپ میں رکھیں، خاک میں بٹھانا ہے خاک میں بٹھائیں، مولا ہاں آپ کے ساتھ رہوں گا. اس دن آپ کی پھر ملاقات ہوگی امام سے. اس دن ہوگی جس دن آپ اپنے آپ کو دنیا سے توڑ دیں گے، اس دن ملاقات ہوگی. ہم تو یہاں پھنسے ہوئے اتنا ہے اپنی زندگی کے اندر، ہم امام سے کہاں پہنچیں گے؟ آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، میں جنرل گفتگو کہہ رہا ہوں. آپ یقیناً اندر سے اتنے پاک ہیں تبھی تو آئے ہوئے ہیں. آپ ایسا، آپ کا وجود ایسا ہے جو امام نے آپ کو بلایا ہے، ورنہ امام کہاں ہر کسی کو بلاتے ہیں؟ یہ ہر کسی کو نہیں بلایا جاتا یہاں. اس لیے یہ مت سوچیں کہ آنے والا کون ہے، کیسا ہے. بھائی سارا سال تو تم نظر نہیں آتے، تو بھائی آپ کے پاس تھوڑی آیا ہے، اپنے مولا کا ذکر سننے آیا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی، سارا سال تو نظر نہیں آتے، یوں آ جاتے ہو، ماتم میں نظر آ جاتے ہو، جلوس میں نظر آ جاتے ہو. بھائی تمہارے لیے تھوڑی آئے ہیں ہو، تو اپنے مولا کے لیے آئے ہیں. چاہے سال میں ایک دفعہ ہی کیوں نہیں آئے. یہ تو مولا کرم کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، سال میں ایک دفعہ بھی بلا ہی لیتے ہیں اس کو. تو مولا کرم کرتے ہیں کہ آؤ کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ہمارا بس چلے تو ہم تو لوگوں کو جنت میں نہیں جانے دیں. اگر ہم لوگوں کی باہر ڈیوٹی لگی ہو نا جنت کے، ہاں بھائی کدھر؟ بولے بھائی جنت میں. بولے کہاں سے؟ تم فلانی جگہ رہتے تھے. سوری، ہم نے تمہیں کوئی مجلس میں نہیں دیکھا، کبھی جلسوں میں نہیں دیکھا، کبھی ریلیوں میں نہیں دیکھا، کبھی جلوس میں نہیں دیکھا.
اور وہ بیچارہ پھنس جائے گا وہاں کھڑا ہو کے، میری سے غلطی ہو گئی، ان کا جاننے والا تھا میں.